نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عرباز، نام بولو کون؟ نام یاد رکھنے جیسا ہے، عرباز، یہ نام بھی بہت اچھا ہے، عرباز۔ ایک نام ہے مقداد، اور ایک صحابی حضرت علی، کتنے ہو گئے؟ حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت عرباز، 3 صحابی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے دسترخوان پر، اور سحری میں گوشت رکھا ہوا ہے، ہمارے نبی بھی کھا رہے ہیں، وہ تینوں صحابہ بھی کھا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال آئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کیا کہا معلوم ہے؟ اور اللہ کے رسول بند، سحری کا وقت ختم ہو گیا، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت بلال اذان کے لیے یوں 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 ہاتھ اٹھا، پھر خیال آیا کہ کہیں کھا تو نہیں رہے، پھر آئے دیکھا تو ہمارے نبی کھا رہے، بولو ہمارے نبی کھا رہے، حضرت عرباز بھی کھا رہے، مقداد بھی کھا رہے، تو حضرت بلال، اللہ کے رسول سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت بلال پھر خیال آیا رکے کہ نہیں رکے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ حضرت بلال پھر آئے، دیکھا کہ کھا رہے، تو حضرت بلال نے کہا اللہ کی قسم میرے نبی سحری کا وقت مکمل ہو گیا، اللہ کی قسم میرے نبی، واللہ لقد اسبقت، میرے نبی اللہ کی قسم سحری کا وقت مکمل ہو گیا، ہمارے نبی کے ہاتھ میں کھانا تھا، یوں رکھ دیا اور سب کو کہا رکھو 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 کھانا رکھو۔ کیا ہوا؟ کہا سحری کا وقت مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی سحری کا وقت باقی تھا، مگر میرے بلال نے قسم کھائی اللہ نے دن کو شروع کر دیا۔ حضرت بلال کی قسم اللہ کو اتنی پیاری پسند آئی، کیونکہ اتنے بڑے حضرت بلال کا، ان کی قسم کا اللہ نے لحاظ رکھا اور سحری کا وقت شروع کر دیا۔ تو میرے پیاروں، سحری میں کیا کرنے کا؟ دیر، اور افطار میں کیا کرنا ہے؟ جلدی۔ خیر اب میں آ رہا ہوں، اصل پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ ہم لوگ سحری کرتے، بولو کرتے نہیں تھے، بلکہ سحری کیا اکثر لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ، بولو الحمدللہ، تہجد بھی پڑھتے، اور تہجد کی نماز سے بڑھ کر ثواب اور رحمت کہاں ہوگی میرے پیاروں؟ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھو، کوئی بھی نماز کے بعد دعا مانگو، کبھی یوں کبھی یوں، ہاں، لیکن تہجد میں دعا مانگو کیسے پھٹاپٹ قبول ہو جاتی، پھٹاپٹ قبول ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا مجھے بندہ بہت پسند ہے جو تہجد میں مجھ سے مانگتا ہو۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کہتے ہیں مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو تہجد میں کبھی جہنم سے ڈرتا ہو اور کبھی جنت کو مانگتا ہو، مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے۔ تو خیر میرے پیاروں، ہم الحمدللہ، بولو الحمدللہ، رمضان شروع ہوگا، کل صبح سحری کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے کریں گے نا؟ ہاں، میں کہا کرانے کا نہیں بولو، آرام سے بولو، کریں گے نا سحری کریں گے، کیونکہ یہ میرے کو صاف منع کر دیا۔ یہ نور بھائی کو میں نے کہا تھا، یہ نور بھائی پہلے روزے کا، یہ آج کا میں نے کہا تھا، میں کہتا نا وہ رمضان شروع ہوگا نہیں، پھر وہ تراویح کا مسئلہ ہوگا نہیں، پھر میری بیوی کو واپس کھانے کا بولنے کا، یہ بیٹھا ہے صاف میرے کو منع کر دیا نا، تو نہ بھائی بیٹھے ہم لوگ، مولانا کو منع کرنا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ خیر ہم لوگ سحری کریں گے، ہاں بولو سب لوگ، ہاں ہاں کریں گے، بولو نا انشاءاللہ کریں گے سحری، تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا فجر کی نماز بھی بعد جمع، کیونکہ الحمدللہ ہمارے صورت میں اول وقت میں فجر کی نماز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان ہو گئی، تھوڑا سنت پڑھنے کا موقع ملا اور الحمدللہ جماعت کے ساتھ نماز ہو گئی۔ اچھا جماعت کے ساتھ نماز ہو گئی، 3 کام بہت بھلے کام کیے، تہجد بولو سبحان اللہ، سحری بولو سبحان اللہ، فجر کی نماز بعد جماعت بولو سبحان اللہ۔ اب ہمارے سارے بھائیوں کو دیکھا ہوگا، اب وہ گھر گئے اور چونکہ رات سے اٹھے ہیں تو سب کو سونا ہے، علماء ہو فضلاء ہو سب کے سب جا کے کیا کرتے، سو جاتے۔ اب ہر ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے، کوئی 9 بجے اٹھنے والا، کوئی 10 بجے اٹھنے والا، کوئی 12 بجے اٹھنے والا، جیسے جیسے سہولت، اٹھا چلو اٹھا، اب اٹھا، بستر سے اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، اب کام کیا کرنا، کیونکہ ناشتہ تو ہے نہیں بھائی، ناشتہ تو ہے نہیں کیونکہ روزہ ہے، تو وہ چارج کیا، میرے کو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہ آدمی نا اس کو انگلی کرنے کی بہت عادت ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں انگلی کرنے والا کون ہے، یوں نکالا موبائل نکالا، یہ کیا عادت، کس کا فون آیا نہیں آیا، میسج آیا نہیں آیا، واٹس ایپ آیا، بھائی یہ جو کر رہا اس سے اچھا تو استغفر اللہ پڑھ لیتا۔ تو رمضان میں 2 رکعت نفل پڑھ لے، فرض کا ثواب مل جائے گا، فرض پڑھ لے گا 70 فرضوں کا ثواب مل جائے گا، یہ کیا ضرورت۔ اچھا اور پھر کیا ہوگا، اس میں ہماری ماں بہن تو سپر ہٹ،
کیا کرے گی معلوم ہے، اٹھی 10 11 12 بجے نا، وہ کچن میں گئی، اور سٹائل بھی اتنا اچھا، ایک طرف وہ برتن رکھا ہوا ہے، چمچ رکھا ہوا ہے، اور موبائل یہاں پھنسایا ہوا ہے، اور اتنی ایسی بیوقوف والی باتیں نور بھائی، اتنی یعنی جس کا کوئی سینس نہیں. ہمارا یہ دماغ اس کو قبول کرنے تیار نہیں. آپس میں کیا بات کرے گی معلوم ہے؟ ماں بہنیں آپس میں کیا بات کرے گی؟ روزہ رکھا، اب رمضان ہے تو کیا کرے گی؟ اچھا پھر شہری، تمہارا کیا شہری تھی گئی؟ نہیں، تیرا باپ کروائے گا. اچھا پھر تیسرا سوال، نور بھائی صحیح ہے، تیسرا سوال افطار میں کیا ہے؟ کیوں وہ تیرے گھر بھیجنے والی؟ اب وہ بمبئی میں ہے، تو سورت میں ہے، تو یہاں کا افطار وہاں بھیجنے والی، وہ وہاں کا سحری یہاں بھیجنے. لیکن نہیں، سحری کیا، افطار کیا، دیورانی نے روزہ رکھا کہ نہیں، جیٹھانی نے رکھا کہ نہیں، تیرے شوہر نے رکھا کہ نہیں، ساس نے. اچھا اتنی بات کے بعد پھر تیری ساس کا معاملہ کیسا ہے؟ اب وہ شروع ہوگی وہاں سے، اور کیا بولے گی معلوم؟ تھوڑا رکنا، میں تھوڑا کچن میں اندر جاتی ہوں، نہیں تو وہ سن لے گی. اب وہ ساس کی برائی، اے برائی 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 برائی. اچھا آدھا گھنٹہ برائی کے بعد پھر یہ دونوں عورتوں کی بات سننے کا. چل جانے دیا، سب کو معاف کر دے، تو رمضان کا مہینہ ہے، چلا فون رکھ دے. ہو گیا، فون رکھ دیا. میں قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، اس نے فون دیر میں رکھا، اس کا فون بہت بعد میں بند ہوا، اس سے پہلے اللہ نے اس کے روزے کو بند کر دیا. اب آپ سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. بہت سے بڑے بڑے وڈیلوں کو بھی میں کہتا ہوں، حالانکہ وہ بیچارے وڈیل ہیں، بڑے محبت والے، بڑے پیار والے، لیکن اکثر بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، نماز پڑھنے کے لیے، زہر کی نماز پڑھنے، اب بیچارہ بڑا بوڑھا، اور اللہ کو کتنا رحم آتا ہوگا، لکڑی کا سہارا لے کر وہ بیچارہ آیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جوانوں سے پہلے ہمارے بڑے بوڑھے مسجد میں آ جاتے ہیں، بلکہ اگر ان کا انٹروڈکشن کروانا ہو کہ وہ بھائی کہاں ملیں گے، کہا زہر کی نماز میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جانا، کرسی پر تیرے کو وہ مل جائیں گے میرے دوستوں. لیکن کیا ہوتا ہے معلوم ہے، جب سنتیں پڑھی، فرض پڑھی، نفل پڑھے، سب پڑھے، اب جب جانے لگے تو ایک بوڑھے میاں ماشاءاللہ یہاں سے، ایک بوڑھے میاں ماشاءاللہ یہاں سے، یہ لکڑی کا سہارا لے کر، وہ لکڑی کا سہارا لے کر، یہاں مسجد کے دروازے پر دونوں کی ملاقات ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس نے اپنے بیٹے کی برائی شروع کر دی، میرا بیٹا ایسا، شادی کے بعد ایسا ہو گیا، میری بہو ایسی ہو گئی. وہ دوسرا کہتا ہے میرا بھی ایسا بیٹا، میری بھی بہو ایسی، میرا بھی ایسا. میرے پیاروں، کیا یہ دونوں ایک دوسرے کا پرابلم سالو کریں گے؟ نہیں کریں. لیکن پرابلم ایک بہت بڑا بڑھ گیا، کیونکہ ہر نماز کے بعد فرشتے باہر کھڑے ہوتے اور اللہ کو کہتے اللہ یہ ظہر کی نماز پڑھ کے آیا، اللہ یہ تیرا بندہ، اس کا یہ نام اللہ ہم نے لکھ دیا، یہ عصر کی نماز پڑھ کے آیا. اور ان لوگوں نے پیٹھ پیچھے برائی کی، اور وہ بھی کس کی برائی کی؟ اپنے سگے رشتے دار، اپنے بیٹے کی برائی، کسی اور کی برائی کرے تو وہ غیبت ہے، بڑا گناہ ہے. تو سگے بیٹے کی برائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. لیکن وہ گناہ ہوا. اور حدیث میں آتا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا زنا سے بھی بدتر ہے. تو فرشتے باہر کیا لکھیں گے؟ ظہر کی نماز پڑھ کے کیا لکھیں گے؟ جب لکھیں گے تو کہ اللہ یہ آئے، اللہ یہ آئے، یہ ظہر کی نوافل پڑھ کے آئے، فرض پڑھ کے آئے، اللہ نہ کرے یہ لکھے اللہ گیا تھا نماز پڑھنے، زنا کر کے واپس آیا ہے، اور وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں. بھائی بہت خراب لگتی بات، لیکن جو ہے وہ ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم سب روزہ رکھیں گے، بولو رکھیں گے روزہ انشاءاللہ. معلوم ہے قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، اللہ قیامت میں بندے بندی کو بلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اما صمت یا عبدی، اے میرے بندے روزہ نہیں رکھا؟ ارے روزہ نہیں رکھا تو وہ بندہ تو روزہ رکھا، ماشاءاللہ روزہ رکھا، سحری کیا، تہجد پڑھا. وہ کیا کہے گا معلوم؟ اللہ شاید کچھ غلطی ہو رہی ہے، رجسٹر میں کچھ غلطی ہو رہی ہے، اللہ میں نے روزہ رکھا. اللہ کا یا معصوم تیابی، میرا بندہ نہیں رکھا، لکھا ہے تو نے روزہ نہیں رکھا. وہ کہے گا اللہ میری فیملی کو پوچھ لے، اللہ میرے بیوی بچوں کو پوچھ لے، اللہ میرے مسجد والے کو پوچھ لے، اللہ تیری قسم کھا کر کہتا میں نے روزہ رکھا. اس وقت اللہ فرمائیں گے ہاں میرا بندہ روزہ رکھا تھا، مگر یاد کر. اللہ یاد دلائیں گے روزے کی حالت میں برائی کر رہا تھا نا فلاں آدمی کی، تو ایک عورت ہو کر دوسرے عورت کی موبائل پہ برائی کر رہی تھی نا، اللہ یاد کروائیں گے اور ریکارڈ سنائیں گے. اللہ کہے گا اللہ میں نے کیا تھا. کہا جھوٹ بھی بولا تھا نا؟ ہاں اللہ جھوٹ بھی بولا تھا. کہا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ بولا تھا نا؟ ہاں حالانکہ افطاری سحری کا مال بیچ رہا تھا مگر جھوٹ بولا نا. کہے گا اللہ جھوٹ بولا. سب ریکارڈ اللہ سنائیں گے. اللہ کہیں گے
تو نے تو بہت بعد میں روزے کا افطار کیا، ہم نے تو اسی وقت تیرے پورے رمضان کو برباد کر دیا۔ میرے پیاروں، یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا، حدیث صاف الفاظ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الکذب والغیبہ۔ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گندی عادتیں ہیں جس سے روزہ برباد ہو جائے گا۔ نمبر 1 غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور نمبر 2 جھوٹ بولنا۔ جس نے رمضان میں یہ بولا یا غیبت کیا، سمجھو روزہ بعد میں افطار ہوگا، بہت پہلے اس کا روزہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہم لوگ چونکہ ابھی رمضان میں انٹر ہونے والے ہیں، تو ابھی سے ایک پہلا ارادہ، پکا ارادہ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ اور اگر کوئی کرے، بھائی کریں گے، کیونکہ بہت سارے ہوں گے بیچارے کو نہیں معلوم۔ ارے گھر میں کبھی ہماری بیوی ہمارے سامنے کسی کی برائی کرے گی، یا ہماری بہو کسی، بس اس وقت کہہ دینے کا، بیٹا بیٹا، بیوی کو کہہ دینے کا، میری جان میری جان، یہ روزہ روزہ روزہ، تو بھی روزے دار، میں بھی روزے دار۔ اور اگر ہم نے رمضان کو سنبھال لیا، اللہ ہماری پوری زندگی سنبھال لے گا۔ اور اگر ہم نے رمضان کو برباد کیا، اللہ زندگی پر ہم کو برباد اور تباہ کرتا جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، سب سے پہلا ارادہ کرو، بولو زبان سے غیبت۔ اب مغرب کی اذان شروع، ہم رمضان میں انٹر، کسی کی برائی ہماری زبان پر نہیں آئے گی۔ بھلے وہ اس کے اندر برائی ہے، بھائی ہے تبھی تو غیبت ہے۔ ارے وہ چوری کرتا ہوگا، زنا کرتا ہوگا، دارو پیتا ہوگا، ماں کو مار، جو بھی کرتا ہوگا، اس وقت ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہماری زبان پر کسی کی برائی نہیں آئے گی۔ تعریف نہ آوے تو نہ آوے، مگر برائی نہ آوے۔ اور نمبر 2، ہم رمضان میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بہت جھوٹ بولتے ہیں موبائل پر، بہت جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ موبائل پر، اور موبائل پر ہم زنا بھی کرتے ہیں۔ کم سے کم رمضان میں تو موبائل کا تھوڑا استعمال، بولو نا بدلیں گے انشاءاللہ، میں نے بولو نا بدلیں گے انشاءاللہ۔ گھنٹہ یا کبھی کبھی اس سے بھی کم ٹائم ہوتا تھا، اس کے بعد میں کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، بیوی کے پاس جانا بھی نہیں۔ اب پھر ایک بولو، وہ صحابی کا نام میں پھر بتا رہا ہوں، کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ، پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی۔ ان کو حضرت بیاضی بھی کہتے ہیں۔ بہت غریب، بہت غریب، بہت غریب، یعنی آخری درجے کے غریب، اور مدینہ پاک میں، اور نئی نئی شادی ہوئی، اور رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے روزے کی حالت میں۔ جبکہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس، بھائی روزے میں 3 کام جان بوجھ کر کرو، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر کھائے، جان بوجھ کر پیے، یا جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، تو بولو روزہ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں ایک چیز نور بھائی کھاؤ تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور پیو فاروق بھائی، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہیں مان، بیوی کی ڈانٹ کھاؤ اور غصہ پیو، بیوی کی ڈانٹ، بیوی کا دماغ بھی بہت گرم رہتا ہے، ہاں نور بھائی، تو اس کی ڈانٹ کھا لو اور پھر غصہ پی لو، کھانا بھی ہوا، پینا بھی ہوا، روزہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ ثواب ڈبل ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ صحابی حضرت سلیمہ، بہت غریب جوان، نئی نئی شادی ہوئی، رمضان مہینہ آ گیا، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری، بولو اب ہو تو گئی۔ اب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول، کیا جملہ تو دیکھو صحابہ کیسے توبہ کرتے تھے۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اہلکت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں بھی برباد ہو گیا، بیوی کو بھی برباد کر دیا، اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گیا۔ وہ سچے تھے، آ کر بول دیتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اللہ کے ولی آتے ہیں نا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے، دیکھا آپ نے؟ شیخ ہوتا ہے اور بیعت ہونے والے بیعت ہوتے ہیں، لیکن جو بیعت ہونے والا ہوتا نا، کبھی شیخ کو یہ نہیں کہتا میں آنکھوں کا غلط استعمال کرتا، میں لڑکی کو چھیڑتا، میں سنیپ چیٹنگ کرتا۔ کیا کہے گا معلوم؟ خط لکھے گا، الحمدللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، اس کے بعد میرے دل کی حالت بدل گئی۔ واہ واہ واہ، جتنا شیخ نہیں بدلا اس سے زیادہ مرید بدل گیا۔ ہم لوگ حقیقت نہیں کھولتے اپنی، اس لیے، اور ڈاکٹر کے پاس جب تک آپ
اپنی حقیقت نہیں بتاؤ گے وہاں تک آپ کا علاج مکمل نہیں ہوگا. اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑو اور ان کو اپنی حقیقت بتاؤ کہ یہ گناہ میں کرتا, یہ گناہ میں کرتا, یہ گناہ میں کرتا, یہ گناہ میں کرتا, تو وہ بتائیں گے یہ گناہ چھوڑنے کے لیے کیا عمل, اس کے لیے کیا کرنا, اس کے لیے. اب آپ یہ کہو گے میری تو آپ کا ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد زندگی بدل گئی, تو کہے گا سبحان اللہ بہت اچھا, تو میرے سے بھی آگے بڑھ گیا. تو یہ حضرت سلیمہ ہو گئی, غلطی ہوئی نا رمضان میں, غلطی ہو گئی, آئے اللہ کے رسول کے پاس, حلقت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں بھی برباد ہو گیا, میں نے برباد کر دیا. اللہ کے رسول کیا کرنے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر روزہ توڑا, اور سمجھ لو مسئلہ سن لو, جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو تو اس کا کفارہ, اس کی پینلٹی یہ ہے ایک غلام آزاد کرو. کیا کرو؟ ایک غلام. اللہ نے فرمایا فتحریر رقبہ, ایک غلام کیا کرنے کا؟ آزاد. ہمارے نبی نے کہا دیکھو تم نے روزہ تو توڑا ہے, رول ریگولیشن یہی ہے, جاؤ ایک غلام آزاد کرو. تو اللہ کے رسول کے قریب آئے, کہا اللہ کے رسول میں غلام کی طرح نظر نہیں آتا, میں خود غلام ہوں, اللہ کے رسول غریب ہوں, یہ میرا کپڑا شروع ہوا, یہ میرا کپڑا ختم ہوا. اللہ کے رسول ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے, وہ تو ہو گئی, غلطی ہو گئی. اب آپ کہتے ہو کہ غلام آزاد کرو, تو غلام آزاد کرنا تو بولو بہت مشکل ہے, بولو بہت مشکل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوسرا جو قرآن کریم نے فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مسکینا, کہا جاؤ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. آج ہم بھی کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑے, بولو کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. تو پھر اللہ کے رسول کے اور قریب آ گئے, کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تو کہا ایک وقت کی روٹی ملے, ایک وقت کی روٹی نہیں ملے, 60 مسکین کو کھانا کھلانا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم تو کوئی آپشن ماننے کوئی تیار نہیں, بھائی غلام آزاد کرو تو نہیں, 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ تو نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا آخری آپشن فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, 60 روزے رکھو لگاتار, اور وہ زمانے کے روزے جس میں 1 گھنٹے کا افطار, 60 روزے رکھو. تو اللہ کے رسول کے اور قریب آئے, کہا اب کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ابھی رمضان شروع ہو کے دوسرا تیسرا روزہ ہے, یہ حال ہوا. اب رمضان پورا کرنے کا, پھر 60 روزے رکھنے کا, مطلب 90 روزے ہو گئے. اللہ کے رسول جو 2-3 روزے میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکا, وہ 90 روزے تک اپنے آپ پر کنٹرول کیسے کرے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ان کو کیا کیا؟ بٹھا دیا, کہا بیٹھ جاؤ. اب وہ بیچارے بار بار کچھ آیا, میرے نبی کوئی اور آپشن آیا؟ کیونکہ پہلا آپشن آیا غلام آزاد کرو, وہ بھی میرے بس میں نہیں, 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ اور میرے بس میں نہیں. اور کہا 60 روزے رکھو تو رمضان کے 30 اور باقی 60 کتنے ہوئے؟ 90, اور 1 گھنٹے کا افطار. اور جو تیسرے چوتھے روزے میں جس کی یہ حالت ہو جاوے وہ 90 روزے 90 روزے. تو لیکن بار بار پوچھتے اللہ کے رسول کوئی معافی کا راستہ آیا؟ اتنے میں ایک جماعت آئی, اور وہ جماعت بہت ساری کھجوریں لے کر آئی. ہمارے آقا صاحب نے فرمایا کہاں ہے وہ سلیمہ, کہاں ہے وہ؟ وہی کونے میں بیٹھے تھے. کہا اللہ کے رسول میں آؤ. کہا چلو 2 بورے اٹھاؤ, 2 بورے اٹھاؤ, کیونکہ 2 بورے جو تم کھجور کے اٹھاؤ گے اور جاؤ مدینہ کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں بانٹ دو, یہ میں تم کو ہدیہ کرتا ہوں, تم ان کو بانٹ دو, تمہاری پینلٹی ادا ہو جائے گی. کتنا اچھا ہمارے نبی نے خود راستہ بنا کے دیا. وہ عادت سلیمہ اٹھے, ایک بورا یوں اپنے یہ کندھے پہ ڈالا, دوسرا بورا ڈالا, اور ہمارے نبی نے فرمایا پہلا جو بورا ہے نا اس میں 30 غریبوں میں پہنچ جائے گا, دوسرے بورے میں اور 30 غریبوں میں پہنچ جائے گا, تو 2 بورے میں 60 مسکینوں کو کھانا پہنچ جائے گا. جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. اور عادت سلیمہ گئے, اور گرمی چلچلاتی گرمی گئے, 2-3 گھنٹے میں اپنے اندازے سے کہتا ہوں واپس آئے, بورے لے کر آئے بھرے ہوئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ غریب مسکین کو دے کر نہیں آئے, واپس لے کر آئے. روتے ہوئے کہا اللہ کے رسول پورا مدینہ گھوما, گلی گلی گیا, اللہ کی قسم میرے سے بڑھ کر غریب میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سب کے گھر پہ تھوڑا تھوڑا اناج دیکھا, انکوائری کیا, معلوم ہوا کہ میرے سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں. قربان جاؤ, ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, اور ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تم اور تمہاری گھر والی کھا لو, تمہارا کفارہ بھی ادا ہو گیا. تم ہی کھا لو, تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. وہ عادت سلیمہ اتنا خوش ہو کر گئے کہ اس سے بڑھ کر رحمت والا نبی اور رحمت والا اللہ کون ہوگا؟ میرے پیارو, یہ رمضان مہینہ
بڑے اچھا یہ جو حضرت سلیمہ کا واقعہ ہوا نا کہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، اس کو بھی قرآن نے کہا، اور قرآن نے کتنے اچھے انداز میں کہا، ہم نے روزے کا ٹائم شارٹ کر دیا، رات کو بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ تو اللہ نے کھل کر فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا رمضان کی راتوں میں مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، کوئی گناہ پر، کوئی روزے پر اثر نہیں پڑنے والا، کوئی گناہ نہیں ہونے والا۔ تو میرے پیاروں یہ رمضان بہت ایزی کر کے، بہت آسان کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اللہ کی رحمت کے صدقے میں بہت آسان ہمارے پاس یہ رمضان آیا ہے۔ تو اب میرے پیاروں یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا، اور ایک بات اور بتاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے کون سا مہینہ؟ شعبان میں ہم اتنا لوگوں سے معافی مانگتے تھے، ہاں شعبان میں اتنا لوگوں کے قریب جا جا کے معافی مانگتے تھے کہ مدینے کا ایک ماحول ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر رہے، اور ہم لوگ آپس میں کہتے تھے کہ ہمارا دل ایک دم صاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم ہمارے دلوں کے بارے میں حالات لگاتے تھے کہ ہمارا دل اتنا صاف ہو گیا کہ رمضان کا جب پہلا چاند نظر آتا اور پہلا روزہ آتا تھا، ایسا لگتا تھا رحمت ڈائریکٹ ہمارے دل پر اتر رہی ہے، اتنی صفائی ہوتی تھی دل کی۔ اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے ہمارے نبی نے ٹوٹل کل ملا کر 9 رمضان ملے ہمارے نبی کو۔ ہمارے نبی کو اپنے حیات مبارکہ میں کتنے رمضان ملے؟ 9۔ اس میں 7 رمضان 29 روزے کے، 2 رمضان 30 روزے کے، 7 29۔ ہمارے یہاں تو 29-30 میں جھگڑے کرتے کہ نہیں؟ میں تو پسند کرتا ہوں کہ 29 ہی ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کیا پسند کرتے ہیں نور بھائی؟ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں لکھا ہے روزے 29 ہوں گے، ثواب 30 کا ملے گا۔ تو 30واں جو روزہ ہے نا جس کا ثواب اپنے کو ملے گا، اس میں اپنے کو سوچنے کا ہی نہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں غیبت بھی نہیں ہوئی۔ ارے غیبت ہوئی، چغلی ہوئی، اس میں کوئی غلط کام ہوا، اس میں موبائل پر سنیپ چیٹنگ ہوئی، کیونکہ ہم نے تو رکھے 30 ہے، ایک تو ڈائریکٹ اللہ نے رکھا، اور اللہ جیسا رحمان تو اس کا روزہ بھی ویسے رحمت اور برکت والا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس روزے کی وجہ سے جو ہم نے نہیں رکھا لیکن اللہ نے ہم کو دے دیا، اس کی وجہ سے ہمارا پورا رمضان قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بلکہ کبھی کبھی تو میرے کو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو غلطی غیر رمضان کے علاوہ میں نہیں کرتا وہ رمضان میں کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ دیکھا رمضان کی راتوں میں کیرم کھیلتے ہیں، کیا ہمارے بڑوں کا روزہ ایسا تھا؟ کیرم کھیلتے رہے رات کو۔ کتنوں کو دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قبرستان کے باہر والی بال کھیل، یہاں بولو یہاں قبرستان نہیں معلوم یہاں زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیسا ایمان گرا ہوا ہے کہ یہاں والی بال کھیلتا ہے، یہاں کرکٹ کھیلتا ہے راستے پر، یہاں کیرم بورڈ کھیلتا ہے۔ تو میرے دوستو رات بھر بائک لینے کا ہے، بائک دوڑانے کا رات کو، ادھر بغیر وجہ کے۔ بھائی پیٹرول باپ کا مال ہے کہ حرام کا مال ہے، وہ پیٹرول کی کوئی فکر نہیں، ڈیزل کی کوئی فکر نہیں، وہ بائک دوڑا رہا ہے، وہ ادھر دوڑا رہا ہے، وہ اس کو موبائل پر باتیں کر رہا ہے، اس کو موبائل پر باتیں کر رہا۔ اور رات کون سی ہے؟ رمضان کی رات ہے۔ میرے پیاروں ہمارے اکابرین نے، یہ میں آ رہا ہوں اس بات پر، رمضان میں سب سے بہترین اگر کوئی عبادت ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ مولا کیا کرنا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ امام شافعی کا نام آپ نے سنا ہوگا، رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے، 30 دن میں اور 30 اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے، 30 دن میں، 30 رات میں اور 1 نماز میں۔ تو کتنے قرآن پاک ہو گئے؟ میرے پیاروں میں آپ سے نہیں کہتا 30 قرآن پاک ختم کر، 20 بھی نہیں کہتا، 10 بھی نہیں کہتا، اللہ کے بندو 1 تو قرآن ختم کر۔ پہلے کہ ہمارے بڑے بوڑھے رمضان میں کم سے کم 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 قرآن پاک ختم ہوتے تھے۔ آج ہمارے جوانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن تو ختم تو نہیں ہوتا مگر تراویح سے بھی الرجی ہے، تراویح سے بھی الرجی ہے۔ باقاعدہ کتنے تو ہے نا 3 پارے کی تراویح، 5 پارے کی تراویح، 10 پارے کی تراویح۔ بھائی کیوں؟
کیونکہ وہ سوچتا ہے نیت یہ نہیں، اگر نیت قرآن پاک سننے کی ہے نا تو روز رات کو 3 پارے پڑھنا، رمضان تک پڑھتا رہے. اگر قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے تو 5 پارے روزانہ رات کو پڑھا کرنا. لیکن نہ، میں جلدی فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد میں پھر میرے کو خالی وقت ملے گا، اور وہ خالی وقت میں خرافات خرافات خرافات. جتنا رمضان آگے بڑھتا ہے رحمتوں کو لے کر، مغفرتوں کو لے کر اور جہنم سے آزادی کو لے کر، اتنا ہی ہم گناہوں میں آگے بڑھتے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، رمضان میں ہم لوگ گناہ کرتے ہیں نا تو اس وقت اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے کیونکہ رمضان میں شیطان نہیں ہے. بولو رمضان میں شیطان. ابھی مغرب کا وقت شروع ہوگا، حدیث میں آتا صفدت الشیاطین، اللہ ہاتھوں میں کڑیاں ڈالیں گے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں گے. ایک روایت میں سارے شیطان کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، ایک روایت میں سب کو سمندر میں ڈالیں گے. مطلب ہے کہ رمضان میں شیطان کا زور. پھر یہ جو کرتا ہے اس کا مطلب ہے شیطان نے اس کو ایسا بنا دیا ہے، کہتا میں رہوں نہ رہوں میرا کام تو ہوتا رہے گا. شیطان چلا گیا لیکن یہ خود تو شیطان بن کے زندگی گزار رہا ہے. اس لیے موبائل کا استعمال، پہلے میں نے کہا پیٹھ پیچھے برائی نہیں، بولو بولو پیٹھ پیچھے برائی نہیں، جھوٹ نہیں. موبائل کا استعمال کرو، موبائل استعمال کرو. رمضان میں موبائل حرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. موبائل ہے، بات چیت ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، دھندا ہے، سب کرنا. بلکہ آج ہی میں نے ابھی یہاں ہم نے اناج تقسیم کیے نا آج شام 3 بجے، تو میں نے ایک بہت پیاری بات بتائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مزدوری کرتا ہوگا، حلال روزی کماتا ہوگا، خون پسینہ ایک کر کے روزی کماتا ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا جب وہ قیامت میں آئے گا اللہ کہیں گے آنے دو، میرا اور میرے مصطفیٰ کا محبوب آ رہا ہے. اور جو بزنس کرتا ہوگا، دھندا کرتا ہوگا، کاروبار کرتا ہوگا، سچ بولتا ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق یوم القیامت مع الانبیاء والشہود. ہمارے نبی نے فرمایا جو سچا بزنس مین ہوگا قیامت میں جہاں نبی اور شہید کھڑے ہوں گے وہاں یہ بزنس مین بھی کھڑا ہوگا. تو کمانا دھمانا، موبائل کا استعمال کرنا کوئی حرام کام، ثواب کی چیز ہے. لیکن جو غلط ہمارا جو گندا فارمیٹ ہے کچھ نہیں میرے پیاروں، کم از کم رمضان میں اس کو سٹاپ کر دو. رمضان کا احترام بھی کرو گے نا تو اس احترام پر بھی اللہ نہ جانے کیا کیا نواز دے گا. سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. تو غیبت نہیں، ہاں. نمبر 2 جھوٹ نہیں، موبائل کا غلط فارمیٹ نہیں. اور نمبر 4 قرآن پاک بہت پڑھیں گے. کون پڑھتے ہیں؟ ارے بہت پڑھیں گے قرآن پاک، جتنا ہوئے رمضان میں قرآن پاک قرآن پاک قرآن پاک قرآن پاک. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں سہارنپور میں پڑھتا تھا اور رمضان کا مہینہ آ گیا. میرے استاد امیر المومنین فی الحدیث حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں سہارنپور میں تھا، مفتی بننے کے کورس میں گیا ہوا تھا. تو وہاں مفتی بننے کے کورس میں رمضان میں وہاں رہنا ضروری ہوتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ جیسے رمضان کا وقت آیا، چونکہ ہم ان کی خدمت میں تھے، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے، ہم کو بلایا اور کہا میری ساری کتابیں، حالانکہ وہ سب عربی کتابیں تھیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سب کتابیں الماری میں رکھ دو. ہم نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا نہیں، پورا رمضان شروع ہوا، اب عید کے چاند تک اگر میرے ٹیبل پر ہوگا تو میں رہوں گا، میرا قرآن رہے گا. اور میں دیکھتا تھا روزانہ تہجد کے وقت ان کا نیا قرآن شروع ہو جایا کرتا تھا. تو میرے پیاروں بہت قرآن کی تلاوت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اب میں ایک آخری بات بتانے آ رہا ہوں کہ رمضان مہینے میں پورا مجمع برابر سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بد دعا لیکن بد دعا پر آمین کہا ہے. فضائل اعمال میں آپ نے روایت پڑھا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ مسلمان، مرد ہو یا عورت، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے. اس پر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آمین. تو بات تو فائنل ہو گئی. ارے بولو بات فائنل ہو گئی کہ رمضان کا مہینہ ابھی شروع ہوگا، بس تھوڑی کچھ لمحے باقی ہے اور پورا مہینہ رہے گا. اس بیچ میں اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم سے بڑا برباد اور تباہ آدمی کوئی نہیں ہوگا. اور معافی کے لیے سب سے بڑا کام اللہ کے سامنے رونے کا.
تو یہ آخری کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، عادت ڈال دو ہاتھ سے بس اللہ کے سامنے رونے کا. اور دیکھو اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ دعا کرنا تو میرا بندہ وضو کرنا پڑے گا. بھائی دعا کے لیے وضو، نماز، بھائی کہیں چلتے چلتے پھرتے بھائی بازار میں جاتے ہیں اور ایک دم دل کی گہرائی سے اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میں روزہ رکھا میرے کو رکھنا نہیں آیا میرے کو معاف کر دے، اللہ میں کمزور میں نہیں رکھا اللہ میرے کو معاف کر دے. بس یہ بولتا جائے گا اور رحمت، مغفرت، اللہ کی طرف سے نجات کے فیصلے. اور اللہ سے بڑھ کر بولو رحمان کوئی نہیں. اور سب سے زیادہ رمضان میں قبولیت کی گھڑی کون سی معلوم؟ ابھی بولو مغرب سے پہلے. اب ایک بات سناؤ، سنیں گے سب سنیں گے اور پھر ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ. پہلے یہ بتاؤ میں آپ کو اللہ کتنا بڑا رحمان ہے. بولو اللہ کتنا بڑا. معلوم ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، کانپتا ہوگا. ارے سبھی کانپتے ہوں گے، میں اور آپ. اللہ کے سامنے کون نہیں کانپے گا؟ سب کا بدن تھر 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 کانپتا ہوگا. اور اللہ فرشتے کو کہیں گے دے اس کا نام عمل اس کے ہاتھ میں دے دے. اور اللہ کیا کہیں گے؟ تو خود ہی پڑھ لے اور سوچ لے کہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا. اللہ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اللہ کہیں گے تو خود ہی پڑھ لے. اب سنو میری طرف دیکھو. اور بندے کو اللہ دیں گے نام عمل دیں گے. اللہ کہیں گے اقرا کتاب، پڑھ پڑھ پڑھ. وہ دیکھے گا یہ بڑے بڑے گناہ لکھے، ادھر چھوٹے چھوٹے گناہ لکھے. تو کانپتا ہوگا نا، چھوٹے گناہ پڑھنا شروع کرے گا. اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. سب چھوٹے گناہ پڑھ لے گا. اللہ کہیں گے اور کچھ باقی ہے؟ اللہ اور کچھ نہیں. حالانکہ ہے بڑے گناہ باقی ہے. نہیں اللہ بس یہ گناہ تھے وہ میں نے پڑھ لیا. اللہ اعلان کریں گے اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک جنت تیار کر دو. بولو صبح، ہر گناہ کے بدلے ایک جنت تیار کر دو. تو یوں اللہ کی طرف کہے گا اللہ بڑے باقی، اللہ بڑے بڑے گناہ، یہ تو چھوٹے پر تو نے جنت دی، بڑے بڑے بھی کیا ہوں. میرے پیاروں یہ جملہ جب ہمارے نبی نے فرمایا نا کہ وہ کہے گا اللہ بڑے بھی باقی ہے، ہمارے نبی اتنا مسکرائے کہ ہمارے نبی کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی، اتنا مسکرائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے لے لو نام اعمال اس کے ہاتھ میں سے لے لو، جتنے گناہ ہیں سب کے بدلے میں اس کو جنت دے دو. تو وہ بندہ جائے گا نہیں جنت میں، کہے گا اللہ گناہ اور جنت، ہم تو سنا گناہ اور عذاب، گناہ اور جنت. اللہ کہیں گے ہاں میرا بندہ گناہ تو کیا تھا، جو لکھا ہے وہ کیا تھا، مگر یاد کر ایک دن رات کو تو رویا بھی تو تھا، تیرے ایک آنسو کا قطرہ بھی تو نکلا تھا. تجھے نہیں معلوم جب تو رویا تھا نا اسی وقت میں نے فیصلہ کر دیا تھا اس کے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. اور یہ ایسے نہیں، قرآن پاک میں لکھا پارہ نمبر 19، بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ توبہ کر لیا، ایمان لے آیا، اچھے عمل کر لیا، جاؤ اللہ کہتے ہیں میں نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تو بولو سب کریں گے انشاءاللہ. پھر میں بتا رہا ہوں سب سے قبولیت کی گھڑی رات کو تہجد، اور دوسری گھڑی کون سی؟ جہاں ہماری ماں بہنیں توے پہ رہتی ہے، بھجیا پکوڑا، ہاں، اور اس کے گھر وہ بیچتے، اس کے گھر وہ بیچتے، اس کے حلوہ بیچتے. یہ شیطان جو ہے نا شیطان. اچھا کوئی کہے گا مولانا کیا حرام ہے سموسہ بنانا، پکوڑا بنانا، بھجیا بنانا، کسی کے حلوہ بیچنا؟ میں نے کہا نہیں، یہ ہمارا نفس اتنا ڈینجر ہے، وہ گناہ نہیں کراتا، کبھی بڑی نیکی سے ہٹا کے چھوٹی نیکی میں ڈال دیتا ہے. یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. اب آپ کو میں بات بتا کے بات ختم کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے پہاڑ پر، ارے بولو نا جاتے تھے. ہاں، کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت جلدی بتا رہا ہوں، بہت لمبی بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بہت لمبی بات کی. جب بہت لمبی بات ہو گئی نا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر جاؤ. حضرت موسیٰ جانے لگے. جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، آپ کی آواز بالکل صاف ہوتی ہے اور میری آواز بھی کلیئر صاف ہوتی ہے، ہمارے میں فاصلہ کتنا ہے؟
آپ کہاں ہیں میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور دیکھنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو گئے، لمبا واقعہ ہے، اس میں واقعے میں نہیں جانا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کی آواز بالکل کلیئر آتی ہے، میری آواز آپ کو کلیئر جاتی ہے، تو آپ میں اور میرے میں بولو کیا ہے فاصلہ؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ 70,000 حجاب من نور، 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، تم جہاں ہو میں جہاں ہوں، اللہ فرماتے بیچ میں 70,000 نور کے پردے، اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے، مطلب اللہ بہت کیا بولو دور، اور حضرت موسیٰ بہت، وہ تو اللہ نے فرمایا قدرت ہے کہ میری آواز بھی کلیئر، تمہاری آواز بھی کلیئر، باقی تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب اللہ آپ بہت، بولو اللہ، تو اللہ کوئی ایسا ہوگا بندہ جو قریب ہوگا، اللہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو قریب ہوگا، تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ معراج پر آئیں گے تو اتنے قریب ہوں گے کہ ہم آمنے سامنے ہو جائیں گے، بولو سبحان اللہ، میرے آخری نبی جب معراج پر آئیں گے ہم آمنے سامنے ہو جائیں گے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو آخری نبی، وہ تو نبیوں کے نبی، ان کے علاوہ کوئی ہے جو آپ کے قریب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے آخری نبی کے امتیوں پر روزے فرض ہوں گے، وہ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، سورج غروب ہونے کا وقت ہوگا، اس سے پہلے وہ مجھ سے مانگتے ہوں گے، مجھ سے مانگتے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے عزت و جلال کی قسم موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن آخری نبی کے امتی روزے دار مرد اور عورت بھوکے پیاسے مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے جو آہوزاری کر کے مانگتے ہوں گے، اس وقت میرے اور ان کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ میرے پیاروں ہم اللہ کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں افطار کے وقت، اس لیے افطار کے وقت میں کھانے کی فکر، سموسے کی فکر، بھجیے کی فکر، میرے پیاروں پورے 11 مہینے سموسے ملیں گے مگر یہ اللہ کی قربت ہم کو 11 مہینے میں نہیں ملے گی۔ تو میری ماں بہنوں کو بھی آپ جا کے سمجھائیں کہ اس وقت کا خیال رکھیں، اور وہ وقت ابھی ہمارے پاس آ گیا ہے، اور کل سے تو یہ وقت رمضان مہینے میں آئے گا، ابھی تو شعبان مہینے میں آیا ہے، کل کا معاملہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔